مفتی اقبال چشتی کی زندگی کا ہر حوالہ علی مولا کے ساتھ تھا، علی کے ساتھ تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا جلوت خلوت سفر حضر پیار معاملات علی کے ساتھ ہے، اور علی مولا نے اس سے نوازا ہے کہ اقبال تیری زندگی پر علی والوں کا پھیرا ہے، اور تیری آخرت پر بھی علی والوں کا پھیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اگر الیکشن کے نعرے مار مار کے آپ کا گلا بیٹھ نہ گیا ہو تو ایک دفعہ سارے مل کر نعرہ لگا لیں۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ کا وہ وکیل، مخدوم دارین کا وہ وفادار اور وفا شعار غلام، جسے دنیا آسمان خطابت کا منجر تابا اور مائے درخشاں خطیب رزم و بزم کے حوالے سے جانتی ہے۔ وہ ایسا خیرت مند خطیب تھا۔ میں اگر یہ بات عرض کروں تو سادات اور بزرگوں کی دعا لینے کے لیے کس موجودہ دور کے کوفے کی ہوا میں وہ حضرت حر کا جانشین تھا۔ موجودہ دور کے فضائے کوفہ میں ہوائے کوفہ میں وہ ایسا جانشین تھا حضرت حر کا، جس نے اپنی تقریر میں کمی آنے کا خیال نہیں کیا۔ آج معذرت کے ساتھ خطیب کچھ اس لیے بھی علی مولا کا ذکر نہیں کرتے کہ تقریریں کم ہو جائیں گی، وہ اس لیے بھی سیدہ زہرا کی غلامی کی ڈیوٹی نہیں کرتے کہ تقریروں کے ریٹ کم ہو جائیں گے۔ میرے کا ایسی تقریریں لے کے جاؤ اپنے ساتھ، تمہارا بوجھ بنے گے۔ ہمیں تقریروں کے نہیں ایمان کی ضرورت ہے، اور ہمیں وہ ایمان چاہیے کہ ہم چاہ رہے آنے بیٹے ادھار کی غلامی میں رہے، صحابہ کرام کی نوکری میں رہے۔ یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم، آل محمد کا ذکر سن کے جو چل جائے وہ منافق ہوتا ہے، جو بچل جائے وہ محمد کا عاشق ہوتا ہے۔ تو پیار سے کہو سبحان اللہ، اور ذرا ذوق سے کہو سبحان اللہ۔ علی اس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے۔ میں ترمذی کی روایت پیش کرنے لگا، ترمذی شریف باب مناقب علی ابن ابی طالب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن الی الطائف۔ ترمذی کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو اپنے گھر میں خوشبوئے رسول محسوس کرنا چاہتا ہے وہ جامع ترمذی گھر میں رکھ کے پڑھا کرے۔ فرمایا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن الی الطائف، تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا طائف کی طرف۔ فیہ علی بن ابی طالب، اس میں مولا کائنات مشکل کشا نہیں، یہ تو بات نہیں، لاہوریوں کو تو ہر بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لاہوری تو اشارے سمجھتے ہیں، اسی لیے سارے جیت کر بھی یہاں ڈیرہ لگا کے بیٹھے ہوئے اشارے سمجھتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا واحد درداں ناصر اوخا مراد کل کفا امام الانبیاء تاجدار اصفیاء رئیس الشہداء شاہ زمن خیبر شکن ابو الحسن گلے گلدستہ پنجتن مولا کائنات علی مرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک لشکر کو طائف کی طرف۔ فی علی بن ابی طالب، اس میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی تھے، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی تھے۔ جب وہ لشکر جانے لگا تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بلایا اور بلا کر کان میں کوئی لمبی سرگوشی کی. عربی میں اس کو نجوا کہتے ہیں, آپ اردو میں اس کو سرگوشی کہتے ہیں, پنجابی کے لیے گوشہ پانا, کان میں کوئی گل کرے, راز کی گل. وظاہر کان میں وہی کی جاتی ہے جو سپیکر پر نہیں کی جاتی, وہ راز کی بات ہے. بھی علی ابن ابی طالب اسے مولا کائنات دے رسول اللہ نے لمبی سرگوشی کی. میں اختصار کروں. فقال بعض الناس لقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجواہ مع ابن عمہ. پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد سے, اپنے بھائی سے آج لمبی سرگوشی کی ہے. فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام الناس فقال من تجیتہ. سرکار نے جب یہ کلام سنا, لوگوں کو باتیں سنی, فمن تجیتہ, فرمایا میں نے تو سرگوشی کی نہیں ہے. مانا فیا ہے, انکار کر دیا, فرمایا میں نے سرگوشی نہیں کی. اور صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کے ہونٹوں کو ہم نے دیکھا علی کے کانوں پر تھے اور پھر آواز نہیں آ رہی تھی. مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو, صحابہ ادب والے تھے, محبت والے تھے, حیا والے تھے, ضیاء والے تھے, وفا والے تھے, نور والے تھے, اور عشق حضور والے تھے, اور ایمان کے سرور والے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بجا فرماتے ہیں, مگر میرے آقا نے فرمایا اگلی بات سنو. فرمایا من تجیتہ ولکن اللہ انت چاہو. فرمایا میں نے علی سے سرگوشی نہیں کی ہے, میں نے علی سے راز کی بات نہیں کی ہے, میں نے علی سے پوشیدہ مشورہ نہیں کیا ہے. یا رسول اللہ بات آپ کر رہے تھے, فرمایا ولکن اللہ انت چاہو. دیکھنے والوں سنو, اور محمد کہتے اللہ خود علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں بری امام سرکار نہیں جاؤں گا, نہ نکلے تو میں تاجدار کھولڑا کی چوکھٹ میں واپس نہیں جاؤں گا, نہ نکلے تو میں حضور مسلم امت قبلہ عالم سید حسین الدین شاہ صاحب کے پاس واپس نہیں جاؤں گا. میں نکال کے دکھاؤں گا سیاہ سکہ میں, جامع ترمذی میں ہے. پھر ان فضائل کو کیوں چھپاتے ہو, ان مناقب کو کیوں چھپاتے ہو؟ تم بیان کرنے پر آؤ, شعروں سے عقیدے ثابت کرو. تم بیان کرنے پر آؤ, ملفوظات سے عقیدے ثابت کرو. تم بیان کرنے پر آؤ, کسی کے اقوال سے عقیدے ثابت کرو. یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم, جو علی کا نام ذکر مرتبت شان شوکت عظمت تعظیم تقریم توقیر سیادت قیادت طہارت امامت شرافت شرف مجد اکرام مرتبہ عزت عظمت توقیر تقدیس صلح چل جائے وہ مرحب کی اولاد ہوتی ہے, مچل جائے وہ حر کے غلام ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور مقدر کی بات ہے صاحبزادہ احمد اقبال صاحب, ان مشائخ اولاد رسول سادات کرام اور ابنائے سیدہ زہرا کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کی روح سے سادات کا وعدہ ہے. مفتی صاحب آپ نے آل محمد کو نہیں چھوڑا, انشاءاللہ آل محمد آپ کی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑے گی. بے شک. آج بھی کثرت سے تعداد یا اولاد علی کی ہے یہاں, اور یا محبانی علی کی ہے یا محبانی علی کی ہے. تو پھر کولڑ شریف سے تو ہمیں یہ سبق سکھایا گیا ہے, یہ مقائد پڑھایا گیا ہے, یہ راز سمجھایا گیا ہے, پردہ اٹھایا گیا ہے, نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ ہر حال میں تعظیم کرو آل ابا کی. صاحب نے فضائے کوفہ میں لے کر بھی تعظیم کیا, ساتھ نبھایا ہے. ہر حال میں تعظیم کرو
آل ابا کی آتی ہے نظر ان میں جھلک شیر خدا کی عظیم کرو آل ابا کی جانشین نصیر ملت حضرت قبلہ جامی صاحب فرماتے ہیں ہر حال میں تعظیم کرو آل ابا کی آتی ہے نظر ان میں جھلک شیر خدا کی اور ہے آیا تطہیر کا مظہر یہ گھرانہ باقی بیسی گھر کے گواہی ہے خدا کی لاہور والوں مفتی صاحب کا آپ نے جام دیکھ لیا آپ کبھی دعوت فکر و عمل دے رہا ہوں کہ واپس تر ہو دامن اولاد علی سے واپس تر ہو دامن اولاد علی سے محشر میں اسی گھر سے ہے امید وفا کی سبحان اللہ 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 تعالیٰ لے میں آپ کے وقت بڑھانے کے اشارے سے سمجھ رہا ہوں مگر میں لمبی بات نہیں لے کے جاؤں گا حضرت سیدہ پیار سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مفتی اللہ صاحب میں یہ سادات مشائخ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں آل سنت کے سٹیج پر میری یہ تصدیق کریں گے اور تائید کریں گے آل سنت کے سٹیج پر میں پیر سید ارشد علی گیلانی صاحب برمنگم والوں سے بات کر رہا تھا تو ان سے میں نے یہی بات کی میں نے کہا آل سنت کے سٹیج پر تڑلے کے ساتھ شرع صدر کے ساتھ اصابت رائے کے ساتھ جرت و تمطراق کے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ شرف و تمکنت کے ساتھ مجد و اکرام کے ساتھ جرت کے ساتھ سیدہ کائنات کا ذکر مائک پر لانے کے کہ یہ سہرا مفتی اقبال چشتی صاحب کے سر جا بے شک بے شک میرے ساتھ آپ ہاتھ اٹھا کر اگر تائید کر دیں اگر سادات کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں مشائخ کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں میں پھر اور آپ کے اس کھاتے میں اور سیدہ طیبہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حاضرین گرامی آپ کے سامنے وہ شخصیت جو جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مرشد شخصیت مفتی صاحب اس گھرانے کے مرید ہوئے اور فیض لیا اور یہ وہ گھرانہ جو خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا گھرانہ ہے میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر راجہ محمد شعیب سعید مہاروی دامن برکات قدسیہ آپ کی بڑی شفقت جو اتنا لمبا سفر کر کے آج ایک عاشق رسول عاشق اہل بیت اور عاشق صحابہ ان کی عرس مبارک کی تقریب میں تشریف لائے اپنے مرید ان پر شفقتیں کرتے ہوئے ان کے بیٹے پر شفقت کرتے ہوئے تشریف لائے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا اور تشریف لائے اللہ آپ کی شفقتوں کا سایہ جناب مفتی اقبال چشتی صاحب کے بیٹے پر ان کے صاحبزادہ پر جناب صاحبزادہ محمد احمد اقبال چشتی پر بھی اسی طرح قائم و دائم رہے تشریف لائے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ تشریف رکھیں بڑی مہربانی عالم حضرت مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادہ نشین تشریف لائے ہم نسبتوں کے قدردان ہیں اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ویسے بھی سادات کے ساتھ جو پیار اور نیاز مندی اور دعا کرنے سے مجھے موقع ہے اور میں اختتام کی بھی طرف آؤں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادہ صاحب کو ان کا صحیح علمی روحانی جانشین بنائے اور انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ بنیں گے جنہوں نے ان کی اولاد کے ساتھ ساتھ وفا کی ہے وہ ان کی اولاد کو بھی انشاءاللہ تنہا نہیں چھوڑیں گے تو جو ان کا ادارہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے میں نے حضرت حضور مسلم امت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب نے فرمایا کہ میری طرف سے پیغام دے دینا وہ سچا غلام غلامان آل محمد تھے مشائخ سے کہنا کہ ان کے ادارے کے لیے خصوصی دعا کریں تاکہ یہ ان کا خواب پورا ہو تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں ان کو ہور کیوں کہا خدا میں اس بات پر عرض کرنا چاہتا ہوں وقت اتنا نہیں ہے کہ میں لمبی بات کروں صرف البدایہ و نہایہ کا حوالہ دیتا ہوں کہ جب اور آیا نہ تھا یزیدی لشکر میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا البدایہ و نہایہ میں والا نکال کے دوں گا جب سامنے آیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکا آپ نے فرمایا میں آگے جاؤں گا اس نے کہا میں نہیں جانے دوں گا تو امام پاک نے فرمایا سکلت کا امو کا مالکا تیری ماں تجھے روئے کیوں مجھے یہ بات کہتا ہے کیوں روکتا ہے پتہ اس نے کیا کہا ان کا ہاں جبنا رسول اللہ
لو قال هذا غیرک لاقتصن منہ، تیرے علاوہ کوئی یہ بات مجھے کہتا نا، ماں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کا میں قصاص لیتا، بدلہ لیتا، جواب دیتا اس کو، مگر میں کیا کروں؟ امک بنت رسول اللہ، سبحان اللہ. میں کیسے میں آپ کو جواب دوں کہ آپ کی امی جان تو سیدہ کائنات ہے، واہ واہ سیدہ کائنات ہے، سبحان اللہ. بنت مصطفیٰ ہے، یہ ذاتی کونین ہے، ام الحسنین ہے، میں ان کا ما ذکرت ذکرہا الا باحسن ما نقدر والے ہے، میں ان کا ذکر جتنے اچھے الفاظ عمدہ شان والے مقام والے ان کی عزت کے لائق ملیں گے تو ان سے ان کا ذکر کروں گا، تذکرہ کروں گا. تو یہ بات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو پسند آئی کہ مقابلے میں بھی آیا، یزید کے لشکر میں بھی کھڑا ہے اور اس کا نمائندہ بن کر آیا، اس کا سپہ سالار بن کر آ رہا ہے، اور میری امی جان کے بارے میں اچھا کینا رکھتا ہے. امام علی مقام کی دعا نکل گئی تو تھا یزید کی طرف سے آیا ہوا، مگر کربلا میں جب شہید ہوا تو حسین کی فوج سے نکل کر شہید ہوا ہے. سیدہ کا ادب کرنے کی وجہ سے اٹھائیں البدایہ بننے آیا. ملا ملانے آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ ناسبیت کے چرموں میں چرنے والے آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ یزید کے مالشی آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ شامی برانڈ کے بغضی تیل یزید کی مارکیٹ سے اور شمر جنگل سٹور سے خدیر کر یزید کی پنیوں کی مالش کرنے والے آپ کو نہیں بتائیں گے. یہ کوئی بتائے گا تو میرے علی کا غلام بتائے گا، بتائے گا تو جماعت علی کا نوکر بتائے گا، بتائے گا تو داتا صاحب کا سگور غلام بتائے گا. مجھ نے کہا میں ذکر کروں گا ادب سے، یعنی میں عرض کرتا ہوں کہوں گا سیدہ. پیار سے بولے ذرا، میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں، نعرہ بھی نہ لگائیں. میں انجمن میری یا نصیریہ کے وفاداران اور ذمہ داران سے کہہ رہا ہوں جب ختم ہو جائے میری بات وہاں اس وقت ایسا فلک شگاف نعرہ لگائیں گے مفتی صاحب کی پھر روح خوش ہو. سیدہ پیار سے سیدہ سبحان اللہ. طیبہ سبحان اللہ. چلے لاہور پہ سیدہ کائنات کے نوکر بستے ہیں. سبحان اللہ. سیدہ سبحان اللہ. طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ راضیہ مرضیہ مومنہ صالحہ راقیہ ساجدہ نیرہ سائرہ باہرہ طیبہ طاہرہ ہادیہ مہدیہ ذاکرہ طیبہ طاہرہ ہادیہ مہدیہ راشدہ مرشدہ بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس بری نور چشمے رحمت للعالمین وارث جنت قاسم جنت مالکہ جنت کا مقام یہ ہے. یا والوں سے پوچھو، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھو، وہ بتاتی ہے اللہ کی عزت کی قسم دیکھنے میں چہرہ بطول کا نظر آتا تھا، اس میں سارا جلوہ رسول کا نظر آتا تھا. اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہے کہ ان کو یاد رہے کہ لاہور والے کتنے مہمان نواز ہیں. مل کے کئی اونچی آواز سے کیا بات ہے. آپ تشریف رکھیے، آپ بیٹھ جائیے، آپ کی بڑی مہربانی. حاضرین گرامی، اولاد مہر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، ذرا سبحان اللہ کی آواز دیجیے. ان کی اولاد جلوگر ہے اور فاجرور محمد بہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان بھی آ چکا ہے. یہ عظیم اسٹیج اس وقت سجاد خان تشریف فرما ہے. میں ایک جملہ دینے لگا ہوں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیتا ہے کہ قادیانی کافر نے. ذرا ہاتھ چک کے کہو گے تاجدار ختم نبوت. بیٹھ جائیے صاحب، ذرا صاحب بیٹھ جائیے. ایک لوگ مجھے جملہ دینے دیجیے پیر میر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ نے فتویٰ دیا کہ قادیانی کافر نے، انگریزوں نے 20 صاحب سے 302 کا پرچہ کروا دیتا.
مرید گھبرا گئے پر پیر نہیں. وہ کیوں گھبراوے جی باہما مدینے والے نے پھڑائیاں ہوں. مرید مجھے تو دیکھے نا پیر میرے پیچھے صاحب نے کہ مرید ڈاڈے ڈاڈے ڈھول گئے فرمان کے گھبرا کے ہو گئے. حضور تواڈے تے 302 دا پرچہ ہو گیا ہے. فرمان کی کیڑی گل ہے کل میں جج کے جانا ہے. جج نے میرے پوچھنا ہے تو ماریا ہے میں کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا جا گواہ لے آؤ. میں مردے نو کہا اٹھ کے دس ہن بھی نہیں بولو اٹھ کے دس تینوں میں ماریا یا کسی اور نے ماریا ہے. جڑا مرشد والا ہاتھ چک کے کہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. میں آپ کے سامنے آج کی اس خوبصورت محفل کے اس